نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ بعض علماء کے نزدیک قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کافروں کے اعمال کا وزن نہ ہوگا، لیکن اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ رب العالمین جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر ہی دوزخ میں ڈال دے گا، اور بقیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور اسی طرح بعض مسلمان ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم نعمتوں کو ہم سب کو یاد دلایا کہ جن کی وجہ سے نعمتیں عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، کہ ہمارے لیے شکر کرنا ان تمام چیزوں پر لازم ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس یعنی زمین پر زندگی گزارنے کے تمہیں اسباب بھی دیے، اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں بھی مہیا کی، تمہیں غذا بھی دی، پانی بھی دیا، ہوا بھی دی، سورج کی روشنی، سب کچھ تمہیں دیا، اور سب یہاں پر زمین پر تمہارے پاس بھیجا۔ تمہیں اس کے لیے آسمان پر جانا نہیں پڑتا، یا تمہیں سمندر میں جا کر تمہیں کہیں غذا ملے، پانی ملے، ہوا ملے، سورج کی روشنی ملے، تمہیں سب یہ میں نے زمین پر دے دیا۔ اور فرمایا کہ زمین میں رہنے کا تمہیں ٹھکانہ بھی دیا اور زندگی گزارنے کے سارے اسباب بھی تمہیں مہیا کیے۔ تو کہا کہ یہ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام تر نعمتیں آ گئیں، کھانے پینے رہنے سہنے کی تمام مطلوبہ چیزیں اللہ نے ہمیں دے دی، اور اس کے باوجود بھی فرمایا کہ لوگوں میں ناشکری غالب ہے، لوگوں کی کم تعداد شکر کرتی ہے، جو شکر کرتے ہیں وہ بھی کما حق ادا نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے پچھلے سالوں کی طرف منہ کریں، یعنی ماضی میں دیکھیں، تو اس سے زیادہ اللہ نے ہمیں اس سال دیا ہوگا۔ جو پچھلے سال ہمارے پاس وہ نعمتیں کم ہوں گی، لیکن اس سال اللہ نے وہ ہمیں زیادہ دے دی۔ جس طرح کہ اگر ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھیں تو آج کے زمانے میں جیسے ایسی ہے، تو پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس ایسی بھی نہیں ہوتے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس کاریں نہیں ہوتی تھی، اور آج کے لوگوں کے پاس کاریں ہیں۔ ہر نعمت ہر سال اللہ کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، تو کتنی نعمتیں ہیں جو وہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ تو کہا کہ میرے بندوں میں سے اکثر غالب لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ ہماری بھی یہی عادت ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت ناشکری کرتے ہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں۔ لیکن ہم جب اپنا جائزہ لیں، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور زندگی گزارنے کی، کھانے پینے کی، رہنے کی، کم از کم اس میں ہی غور کر لیں، تو بندہ کہے گا مجھے تو اللہ نے کتنے کپڑے دیے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ کتنے سال میں کپڑے سلواتے ہیں، پہنتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ایک ہی جوڑا ہوگا، وہ روڈوں پر ہوتے ہیں لیکن ان کی زبانوں پر شکر ہوتا ہے، وہ روڈوں پر سوتے ہیں، زمین انہیں بھی اللہ نے ٹھکانہ، چاہے ان کے پاس گھر نہیں ہے لیکن وہ کسی بھی ریڑھی کے اوپر سو جائیں گے، کہیں پر بھی فٹ پاتھ پر سو جائیں گے، لیکن وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو دیکھیں تو اللہ نے تو ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ تو یہی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ شکر کرو، کیونکہ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے بھی۔ قرآن و حدیث میں ہم جب دیکھتے ہیں تو بار بار ہمیں شکر کا کہا گیا،
اور اس کے فضائل بکثرت ہم بیان کیے گئے، یہاں تک کہ ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ فرمایا کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، بلکہ وہ تمہارا رب تو قدردان ہے، وہ تو قدر کرنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اور حدیث پاک کتنی زبردست حدیث ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اگر اس کو راحت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ حضور فرماتے ہیں راحت ملی، اس نے شکر ادا کیا تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی تو اس پر وہ صبر کر لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ یعنی صبر کرنا بھی کامیابی، شکر کرنا بھی کامیابی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں دل کا شکر یہ ہے کہ بندہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کرے، زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا حمد و ثنا اس زبان سے ادا کرتا رہے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرے اور ان نعمتوں کو اللہ کی معصیت میں یعنی نافرمانی میں، گناہوں میں ہونے سے، صرف ہونے سے بچائے۔ حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا عیب دیکھ لیا تو امام غزالی کہتے ہیں اس آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس عیب کو دیکھنے کے بعد کسی کو دوسرے کو نہ بتائے، یعنی اس آنکھ کا شکر یہ ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو جب تک ہم 10 کو نہ بتا دیں تو ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملتی، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، حقیقت میں ہم گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں، اس آنکھ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ یہاں اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم نعمت کو یاد دلایا اور شرف انسانیت کو بیان کیا کہ اللہ کے دوست کون ہیں، اللہ کے دشمن کون ہیں۔ یعنی وہ بتایا گیا اس آیت میں کہ تم یاد رکھنا کہ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اگر اس سے بھول کر خطا ہو جائے تو وہ کرتا کیا ہے، کہا کہ وہ غریہ زاری کرتا ہے اور اپنے محبوب حقیقی کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دشمن خدا کیا کرتا ہے، تو کہا دشمن خدا قصداً تکبر سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور توبہ اور معافی طلب کرنے کے بجائے وہ اور مزید غرور و تکبر کرتا ہے اور تعویل حیلے کی راہ کو اپناتا ہے اور اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر خود کو قصوروار قرار دینے کے بجائے بلکہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا قصور نہیں بلکہ تیرا قصور ہے، معاذ اللہ، کیونکہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا۔ یہی بات دشمن نے یہی ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں کہی تھی کہ اپنا قصور ماننے کے بجائے کہ اس نے اللہ کو ہی کہا کہ مالک میرا قصور نہیں ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اس مضمون کی آگے آیتیں آئیں گی جس میں یہ بتایا گیا کہ یاد رکھو کہ فرما برداروں کا راستہ کون سا ہے اور نافرمانوں کا راستہ کون سا ہے۔ تو یہ ابلیس کا واقعہ، آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بہت سی باتیں بتائے گا۔ اب سنیے، جب اس نے سجدہ نہ کیا، کہ جب اسے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، تو پھر اللہ نے اس سے کیا پوچھا، فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا
اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دیا۔ یہاں سے یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں ابلیس کی مراد یہ تھی، شیطان کی مراد اللہ کی بارگاہ میں یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہو وہ اس سے افضل ہوگا جس کی اصل مٹی ہو۔ اس خبیث کا، اس شیطان مردود کا خیال یہ غلط اور باطل تھا۔ اب سنیے کیوں غلط اور باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے کہ جسے اللہ فضیلت دے، افضل وہ ہے کہ جسے اللہ اعلیٰ کر دے۔ تو یاد رکھیے فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی فرما برداری پر ہوتا ہے۔ اور اب سنیے کہ آگ افضل ہے یا مٹی افضل ہے۔ علماء جب گہرائی میں جاتے ہیں تو کتنی گہرائی میں جا کر بتاتے ہیں کہ آگ افضل ہوگی یا مٹی افضل ہوگی۔ سنیے پھر علماء نے کیا فرمایا، فرماتے آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں۔ کیوں؟ فرماتے آگ میں تیش ہے اور تیزی ہے اور بلندی ہے، فرمایا یہ چیزیں تکبر کا باعث بنتی ہیں، جبکہ مٹی میں کیا ہے، مٹی میں وقار ہے، حلم ہے اور صبر ہے۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں جبکہ آگ سے ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ کہیں آگ لگ جائے تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، لیکن اسی مٹی سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پورے ملک بنائے جاتے ہیں، رہنے کے لیے گھر بنائے جاتے ہیں، سب کچھ اسی مٹی سے بنتا ہے۔ اسی طرح مٹی امانت دار ہے۔ کیوں؟ کہ مٹی میں جو چیز دفن کر دی جائے مٹی ہمیشہ اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ آگ میں اگر کوئی چیز ڈال دی جائے آگ کبھی بھی امانت دار نہیں، آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ اسی طرح مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے لیکن آگ مٹی کو کبھی فنا نہیں کر سکتی، مٹی کو کبھی نہیں جلا سکتی۔ اسی طرح اور بھی علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں اور فرمایا یہاں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، وہ کیا؟ شیطان پرلے درجے کا احمق اور بدبخت تھا کہ اس نے اللہ کا صریح حکم، یعنی یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والی ذات کون ہے، واضح حکم تھا، اس کے مقابلے میں اس نے اپنی عقل کو لے کر آیا۔ تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ جب قرآن حکیم کی نص موجود ہو تو پھر عقل اس میں قیاس نہیں ہوتا۔ یہ جو علماء نے فقہاء نے مسائل ہمارے لیے نکالے ہیں نا قرآن و حدیث سے، تو یہ اگر نص موجود ہے تو پھر علماء نے قیاس نہیں کیا، جب نص قرآن کی موجود ہے تو پھر اسی سے مسئلہ بیان کیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس سے کیوں پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تجھے کس چیز نے روکا، تو فرمایا یہ پوچھنا نہیں تھا بلکہ اس شیطان کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے تھا، تاکہ اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے جو دشمنی تھی، جو اس کا کفر تھا، جو تکبر تھا، وہ ظاہر ہو جائے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اصل میں آگ مغرور ہوتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل جو تھی وہ مٹی تھی، اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ آگ جو ہے یہ مغرور ہو کر اس کی تحقیر کرنا چاہتا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پھر اس کو سزا کیا ملی کہ جب اس نے ایک نبی کی توہین کی، یعنی ایک تو اللہ کا حکم نہ مانا اور ایک نبی کی توہین کی کہ یعنی اس نے اپنی اصل بتانا شروع کی، تو پھر اب سنیے کیا ہوا، اللہ نے اس کی سزا اسے کیا دی۔ اگلی آیت میں فرمایا قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ یہاں بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جنت کہاں ہے، اس آیت میں اس کا بھی جواب دیا گیا۔ تو یہاں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت سے اتر جا، کیونکہ یہ جنت کون سی جگہ ہے؟ جنت اس کے لیے ہے جو عاجزی کرنے والا ہو، جو منکر ہو، جو سرکش ہو، جو تکبر کرنے والا ہو، وہ جنت میں رہ نہیں سکتا۔ تو علماء نے کہا اس سے پتہ چلا جنت اوپر ہے، جنت زمین میں نیچے نہیں ہے، جنت اوپر ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کیونکہ اللہ نے فرمایا یہاں سے اتر، تو اترنا
اترنا ہمیشہ اونچائی سے ہوتا ہے، نیچے سے اوپر جانا ہوتا ہے، یہ بھی پتہ چلا۔ اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں سے یہ بھی کہا کہ بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، یہی تکبر والے کا انجام ہے۔ معاشرے میں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بھی تکبر کر جاتے ہیں، اور ایسے لوگ آج معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تکبر ایک ایسا مذموم وصف ہے کہ ہزاروں برس کی عبادت گزار ہو اور فرشتوں کا استاد کہلانے والا ابلیس نے معمولی کیا بہت بڑا تکبر کر لیا، اور اس وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گیا۔ تکبر کے بارے میں 2 حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت حذیفہ سے حضور نے فرمایا، تو وہ فرماتے ہیں حضور ضرور بتائیں۔ حضور نے فرمایا وہ بد اخلاق اور متکبر ہے، یہ اللہ کا بدترین بندہ ہے کہ جو متکبر بھی ہو اور بد اخلاق بھی ہو۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے، اپنی بڑائی چاہنے والے کہ میں بڑا ہوں، تو فرمایا وہ چونٹیوں کی طرح انہیں آدمی کی صورت میں اٹھایا جائے گا، ہر طرف سے حضور فرماتے ہیں ان پر ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لایا جائے گا۔ وہ قید خانے کا نام حضور نے فرمایا بولس ہے، اور آگ ان پر چھا رہی ہوگی، اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کا پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک میں بات یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر کوئی تکبر کرے، ایک حدیث پاک یہاں تک بھی ملتی ہے کہ اس متکبر کو تکبر سے جواب دینا بھی نیکی ہے، یعنی اس کے تکبر کو توڑنا بھی تکبر سے، کہ یہ بندے کی عادت ہو کہ وہ ہے ہی متکبر، وہ سدھرتا ہی نہ ہو، تو پھر ایسے آدمی کے لیے پھر تکبر سے ہی اگر اس کو ملا جائے تو یہ بھی نیکی کہا گیا۔ لیکن ہمیں عاجزی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں عاجزی دے۔ عاجزی کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری طرف یہ وحی فرمائی، تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے، اللہ اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہی وہ چیزیں تھیں جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ ایسے مقام پر ملک شام میں پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا، اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ اپنی اونٹنی سے نیچے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے، پھر اونٹنی کی لگام کو تھام کر آپ پانی میں داخل ہوئے، تو حضرت ابو عبیدہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ فاروق اعظم بھی عشرہ مبشرہ میں سے، ابو عبیدہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ اب سنیے، ابو عبیدہ نے فاروق اعظم سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ مجھے یہ پسند نہیں، یہ جملے سنیے گا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں دیکھے گا تو کیسا لگیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ آپ کی طرف کوئی ایسی نظر اٹھا کر دیکھے کہ یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، موزے کندھے پر رکھے ہوئے اور کس طرح اپنی اونٹنی کو پانی میں چلتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے کیا جواب دیا وہ سنیے، اور ہمیں بھی اپنی عزت کا معیار یہی بنانا چاہیے کہ یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے ہماری کیا عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ کیسے دیتا ہے یہ سنیے فاروق اعظم نے کیا جواب دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افسوس اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی کے لیے عبرت بنا دیتا۔ ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ جب بھی ہم اللہ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ
اور عزت لوگوں سے چاہیں گے، یعنی اللہ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ یعنی اللہ کی عزت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں کی عزت چاہیے۔ یعنی معاشرے میں لوگ ایسے بہت ساری رسمیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو عزت تو اللہ کی چاہیے۔ لوگوں سے اگر بندہ چاہے اور اللہ کی نظر میں وہ نافرمان بن کے عزت وہ لوگوں سے چاہے گا، تو فاروق اعظم نے بتا دیا اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ اللہ ہمیں ایسی ساری بناوٹی عزتوں سے محفوظ فرمائے، حقیقی عزت اللہ ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ عزتوں کا مالک ہمارا رب ہے، ذلتوں کا بھی مالک ہمارا رب ہے۔ ذلت ملتی بھی ہے تو ٹھوکر کوئی لگ کر انسان کو سدھرنے کے لیے ملتی ہے، اور عزت بھی اللہ دینے والا ہے۔ ہم اللہ سے ہی عزت ہمیں مانگنی چاہیے، ہمیں لوگوں سے عزت نہیں مانگنی چاہیے کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمیں سلام کریں، لوگ ہمیں واہ واہ کریں۔ اللہ ایسی ساری بناوٹوں سے، ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما، ہر قسم کے شریروں کے شر سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، جادو ٹونے نظر بد سے محفوظ فرما، اپنی پناہ عطا فرما۔ شیطان مردود سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ دے دے۔ نفس کی ہر شرارت، اس کی مکاریوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے آس پاس جو ہمارے دشمن ہوں، شریر ہوں، اللہ ہر قسم کے شریروں سے، ظلم مولا کریم ظالموں سے ہم تیری پناہ مانگتے، اپنی پناہ عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو دین و دنیا کی خیر، عافیت، بھلائیاں، عزت، نعمتیں، راحت، سکون عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ اس مولا کریم درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ